اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا فتاح۔ عزیز طلباء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انسان کی بھلائی ہر انسان کی زندگی کے لیے بہتری اور خیر اسی میں ہے کہ ہر مومن، ہر مسلمان اپنے دوسرے مسلمان بھائی کے ساتھ بھلائی، مہربانی اور اچھائی سے پیش آئے۔ یعنی ایک مومن بندہ، ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے حسن سلوک کرے، اچھا سلوک کرے، اچھا برتاؤ رکھے۔ اسی کے اندر انسان کی، ایک مومن کی کامیابی کا راز مضمر ہے۔ انسان کے کامیاب اور کامران ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ دوسروں کے ساتھ بھلائیاں، اچھائیاں اور حسن سلوک سے پیش آئے، اچھا برتاؤ رکھے۔ تو آج کے ہمارے سبق کا موضوع بھی یہی ہے، احسان۔ احسان احسان کا لغوی معنی سب سے پہلے ہم دیکھیں گے۔ احسان کا لغوی معنی کسی سے بھلائی، مہربانی اور اچھائی کا سلوک کرنا۔ احسان کے لغوی معنی ہے کسی سے بھلائی کرنا، مہربانی کرنا اور اچھائی کرنا، یعنی اچھا سلوک کرنا، حسن سلوک سے پیش آنا، اچھا برتاؤ رکھنا، یہ کہلاتا ہے احسان۔ احسان کا اصطلاحی مفہوم ہمارے پاس دوسرا پوائنٹ ہے، احسان کا اصطلاحی مفہوم۔ اصطلاح میں احسان کا مفہوم یہ ہے، کسی کام میں دل لگا کر اسے عمدگی، شائستگی اور اچھے طریقے سے سر انجام دینا۔ احسان کا اصطلاحی مفہوم یہ ہے، کسی کام میں دل لگا کر اسے عمدگی اور اچھے طریقے سے سر انجام دینا۔ ہمارے پاس تیسرا پوائنٹ ہے، اسلام میں احسان کا مفہوم۔ آئیے دیکھتے ہیں اسلام میں احسان کا مفہوم کیا ہے۔ تو اسلام میں احسان کا مفہوم بہت وسیع ہے۔ اسلام میں احسان کا مفہوم بہت وسیع ہے۔ اسلام کے اندر احسان ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہم تمام لوگوں سے حسن سلوک سے پیش آئیں، تمام لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، تمام لوگوں کے ساتھ اچھائی کرنا۔ اور اسلام کے اندر احسان ہمیں یہ درس دیتا ہے، احسان کا یہ مفہوم ہے کہ تمام لوگوں سے نرمی کا برتاؤ رکھنا، تمام لوگوں سے نرمی سے پیش آنا۔ اسی طرح احسان کا اسلام کے اندر یہ مفہوم بھی ہے، معافی کی روش اختیار کرنا۔ تیسرا پوائنٹ ہے، معافی کی روش اختیار کرنا، معافی والا طریقہ اپنانا، یعنی درگزر کر دینا، معاف کر دینا۔ اسی طرح اسلام میں احسان کا مفہوم یہ بھی آتا ہے کہ ہم ضرورت مندوں اور حاجت مندوں کی مدد کرنا۔ ہمیں ضرورت مند کی ضرورت کو اگر استطاعت ہو تو پورا کرنا چاہیے، اور حاجت مند کی حاجات کو بھی پورا کرنا چاہیے، حاجت مندوں کی مدد کرنی چاہیے۔ تو اس کے بعد ہمارے پاس چوتھے نمبر پہ پوائنٹ ہے، احسان کا مفہوم یہ بھی ہے، احسان کے مفہوم میں ہر وہ نیکی آتی ہے، احسان کے مفہوم میں ہر وہ نیکی آ جاتی ہے جو خلوص دل سے
دوسروں کی بھلائی اور بہتری کے لیے کی جائے۔ احسان کے مفہوم میں ہر وہ نیکی آ جاتی ہے جو خلوص دل سے دوسروں کی بھلائی اور بہتری کے لیے کی جائے۔ یہ ہوا احسان کا مفہوم۔ نمبر 1 ہم نے ذکر کیا تھا احسان کا لغوی معنی۔ نمبر 2 احسان کا اصطلاحی مفہوم۔ نمبر 3 اسلام میں احسان کا مفہوم۔ اس کے بعد چلتے ہیں ہم احسان قرآن پاک کی روشنی میں۔ احسان قرآن پاک کی روشنی میں تو دیکھتے ہیں قرآن پاک کی روشنی میں احسان سے کیا مراد ہے۔ تو قرآن پاک کے اندر اللہ رب العزت نے احسان کی اہمیت کی بہت تاکید کی گئی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے هل جزاء الاحسان الا الاحسان۔ سورۃ رحمان کی آیت نمبر 60 ہے، پارہ نمبر 27۔ سورت کا نام سورہ رحمان اور سورہ رحمان کی آیت نمبر 60۔ آیت کریمہ کیا ہے؟ هل جزاء الاحسان الا الاحسان۔ آپ میرے ساتھ مل کے پڑھیں اس آیت کریمہ کو، هل جزاء الاحسان، پھر بولیں هل جزاء الاحسان الا الاحسان، الا الاحسان۔ اس کا ترجمہ نیکی کا بدلہ نیکی کے سوا کچھ نہیں، نیکی کا بدلہ نیکی کے سوا کچھ نہیں۔ اسی طرح قرآن پاک کے اندر اللہ پاک نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ نیکی کرو، بے شک اللہ نیکی کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ یعنی قرآن پاک کے اندر اللہ پاک نے احسان کے ضمن میں یہ ارشاد فرمایا کہ جو نیکی کرتے ہیں، احسان کرتے ہیں، کسی کے ساتھ بھلائی کرتے ہیں، کسی کے ساتھ مہربانی کرتے ہیں اور حسن سلوک سے پیش آتے ہیں، اچھا سلوک رکھتے ہیں، تو اللہ پاک نے قرآن پاک کے اندر ذکر کیا میں ایسے دوستوں کو، ایسے لوگوں کو دوست رکھتا ہوں، احسان کرنے والوں کو دوست رکھتا ہوں۔ احسان قرآن پاک کی روشنی میں۔ چھٹے پوائنٹ کی طرف آتے ہیں، احسان حدیث کی روشنی میں۔ احسان حدیث کی روشنی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ کے اندر احسان کے متعلق کیا ذکر کیا، کیا ارشاد فرمایا؟ تو حدیث رسول اللہ کے اندر نبی علیہ السلام کی سب سے پہلے مبارک زندگی حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی احسان کا مبارک نمونہ ہے۔ احسان کا بہترین نمونہ ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اپنوں کے ساتھ اور بیگانوں کے ساتھ بلکہ سب کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احسان کرنے کا حکم دیا، اچھائی کرنے کا ذکر فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنوں کے ساتھ بھی احسان فرماتے تھے، بیگانوں کے ساتھ بھی احسان یعنی بھلائی کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے ساتھ، اپنوں کے ساتھ، بیگانوں کے ساتھ، سب کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احسان کرنے کا، بھلائی کرنے کا، مہربانی کرنے کا حکم دیا۔ تو حدیث رسول اللہ کی روشنی میں ہمیں یہ سبق ملا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اپنوں اور بیگانوں کے ساتھ، سب کے ساتھ احسان فرماتے تھے، اور امت مسلمہ کو بھی سب لوگوں کے ساتھ بھلائی کرنے کا حکم دیا۔ 7واں پوائنٹ ہے ہمارے پاس احسان۔
احسان اللہ تعالیٰ کی صفت. 7واں پوائنٹ کیا ہے؟ احسان اللہ تعالیٰ کی صفت، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات میں سے اللہ تعالیٰ کی ایک صفت احسان بھی ہے. اللہ تعالیٰ کی ایک صفت احسان بھی ہے. وہ کیسے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر وقت اپنی مخلوق پر احسان کرتا ہے، اپنی مخلوق پر احسان فرماتا ہے. کیسے احسان فرماتے ہیں اللہ پاک؟ یعنی اللہ تعالیٰ انسان کو ہر قسم کی نعمتوں سے نوازتا ہے. نعمتوں کا نوازنا، اللہ پاک ہر وقت انسان کے اوپر اپنا لطف و کرم کرتا ہے اور اسے نعمتوں سے نوازتا ہے. تیسرا پوائنٹ ہے قصور اور گناہ کا معاف کرنا. یعنی احسان اللہ تعالیٰ کی صفت ایسے بھی ہے کہ اللہ پاک جب انسان کوئی گناہ کرتا ہے، گناہ کرنے کے بعد اپنے رب کی طرف رجوع کرتا ہے تو اللہ پاک اس کے قصور اور گناہ کو معاف فرما دیتے ہیں. اللہ ان کے قصور اور گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ وہ اپنے بندوں کو جب اس کے بندے اس سے معافی کے طلبگار ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے اوپر احسان کرتے ہیں، بلائی کرتے ہیں. احسان اور بلائی کی صورت یہ ہے کہ اللہ پاک انہیں معاف فرما دیتے ہیں. تو یہ تھا آج کا ہمارا سبق. یہ سبق کا موضوع تھا احسان. دوبارہ سے آتے ہیں احسان کی طرف. نمبر 1 ہم نے ذکر کیا احسان کا لغوی معنی. تو احسان کا لغوی معنی کیا ہے؟ کسی سے بلائی کرنا، مہربانی کرنا اور اچھائی کا سلوک کرنا، حسن سلوک سے پیش آنا، اچھا برتاؤ رکھنا. یہ ہوا احسان کا لغوی معنی. احسان کا لغوی معنی کیا ہے؟ کسی سے بلائی کرنا، مہربانی کرنا، اچھا برتاؤ رکھنا. دوسرا پوائنٹ ہے ہمارے پاس احسان کا اصطلاحی مفہوم. اصطلاح میں احسان کا مفہوم کیا ہے؟ کسی کام میں دل لگا کر اسے عمدگی، شائستگی اور اچھے طریقے سے سر انجام دینا. اچھے طریقے سے سر انجام دینا، یہ ہے احسان کا اصطلاحی مفہوم. اس کے بعد تیسرے نمبر پہ ہم نے ذکر کیا تھا اسلام میں احسان کا مفہوم. تو اسلام کے اندر احسان کا مفہوم بہت وسیع ہے. اسلام کے اندر احسان کا مفہوم بہت وسیع ہے. یعنی تمام لوگوں سے حسن سلوک کرنا، سب لوگوں سے اچھے سلوک سے پیش آنا. اور دوسرا سب لوگوں سے نرمی کا برتاؤ رکھنا، نرمی کا برتاؤ رکھنا. تیسرے نمبر پہ کیا ہے؟ معافی کی روش اختیار کرنا، یعنی درگزر کر دینا. چوتھے نمبر پہ ضرورت مند اور حاجت مند کی مدد کرنا. اسلام میں احسان کے مفہوم کے اندر 4 پوائنٹ ہم نے ذکر کیے. نمبر 1 کیا ہے؟ تمام لوگوں سے حسن سلوک. نمبر 2 نرمی کا برتاؤ رکھنا. نمبر 3 معافی کی روش اختیار کرنا، یعنی درگزر کر دینا. نمبر 4 ضرورت مند اور حاجت مند کی مدد کرنا. چوتھے نمبر پہ احسان کے مفہوم کے اندر کون سی نیکی آتی ہے؟ احسان کے مفہوم میں کون کون سی نیکی شامل ہے؟ تو احسان کے مفہوم میں ہر وہ نیکی آ جاتی ہے، ہر وہ نیکی شامل ہے جو خلوص دل سے دوسروں کی بلائی اور بہتری کے لیے کی جائے. احسان کے مفہوم میں ہر وہ نیکی آ جاتی ہے جو خلوص دل سے دوسروں کی بلائی
اور بہتری کے لیے کی جائے۔ اس کے بعد 5واں پوائنٹ ہے ہمارے پاس، احسان قرآن پاک کی روشنی میں۔ احسان قرآن پاک کی روشنی میں۔ قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے کیا ذکر کیا احسان کے متعلق؟ هل جزاء الاحسان الا الاحسان۔ آیت کریمہ صاحب بولے هل جزاء الاحسان الا الاحسان۔ ترجمہ کیا ہے؟ نیکی کا بدلہ نیکی کے سوا کچھ نہیں۔ نیکی کا بدلہ نیکی کے سوا کچھ نہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کن لوگوں کو دوست رکھتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی دوستی، اللہ تعالیٰ محبت کن لوگوں کے ساتھ ہے؟ اللہ تعالیٰ کی محبت اللہ تعالیٰ دوست رکھتا ہے نیکی کرنے والوں کو، احسان کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ دوست رکھتا ہے۔ چھٹا پوائنٹ ہے احسان حدیث کی روشنی میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احسان کے متعلق کیا کہا؟ سب سے پہلے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی احسان کا بہترین نمونہ تھی، بھلائی کا بہترین نمونہ تھی۔ نبی علیہ السلام اپنے تو اپنے رہ گئے، بیگانوں کے ساتھ بھی احسان، بھلائی اور مہربانی فرماتے تھے، بیگانوں کے ساتھ بھی اچھائی کرتے تھے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب لوگوں کے ساتھ، معاشرے کے اندر سب کے ساتھ، ہر ایک کے ساتھ احسان کرنے کی، نیکی کرنے کی، اچھائی کرنے کی دعوت دی۔ 7واں پوائنٹ ہے احسان اللہ تعالیٰ کی صفت۔ اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ایک صفت اللہ کی کیا ہے؟ احسان کرنا، بھلائی کرنا۔ یعنی اللہ تعالیٰ ہر وقت اپنی مخلوق پر احسان فرماتے ہیں۔ اس صورت میں نعمتوں کا نوازنا۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ انسان کے اوپر ہر قسم کی نعمتیں فرماتے ہیں، ہر قسم کی نعمتوں سے نوازتے ہیں۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کی صفت احسان کیسے ہے؟ اس طرح بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کے قصور اور گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ جب وہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ تو آتے ہیں سبق کے خلاصے کی طرف۔ سبق کا خلاصہ کیا ہے؟ آج کے سبق کے اندر ہم نے 6 چیزیں ذکر کی۔ ان میں نمبر 1 احسان لغت میں۔ تو لغوی معنی احسان کا کیا ہے؟ بھلائی، مہربانی، اچھائی اور حسن سلوک، یعنی اچھے سلوک سے پیش آنا۔ دوسرا پوائنٹ احسان اصطلاح میں۔ تو اصطلاحی مفہوم کیا ہے احسان کا؟ کسی کام میں دل لگا کر اسے عمدگی، شائستگی اور اچھے طریقے سے سر انجام دینا۔ تیسرا پوائنٹ ہے اسلام میں احسان کا مفہوم۔ تو اسلام میں احسان کا مفہوم بہت وسیع ہے۔ تمام لوگوں سے حسن سلوک سے پیش آنا، نرمی کا برتاؤ رکھنا، معافی کی روش اختیار کرنا، ضرورت مند، حاجت مند کی مدد کرنا۔ چوتھا پوائنٹ ہے احسان قرآن کی روشنی میں۔ احسان قرآن کی روشنی میں۔ تو قرآن پاک کی روشنی میں احسان کے متعلق آپ نے کون سی آیت کریمہ پڑھی؟ هل جزاء الاحسان الا الاحسان۔ نیکی کا بدلہ نیکی کے سوا کچھ نہیں۔ احسان حدیث کی روشنی میں۔ 5واں پوائنٹ کیا ہے؟ احسان حدیث کی روشنی میں۔ تو حدیث مبارکہ کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی کہ حضور پاک نے صرف اپنوں کے متعلق نہیں، بیگانوں کے متعلق
سب کے متعلق اچھائی کرنے کا حکم دیا۔ 7واں پوائنٹ ہے احسان اللہ کی صفت۔ اللہ تعالیٰ کی بہت ساری صفات ہیں، تو بہت ساری صفات میں سے اللہ تعالیٰ کی ایک صفت احسان بھی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ہر وقت اپنی مخلوق پر احسان کرتا ہے۔ کیسے؟ اللہ تعالیٰ نعمتوں سے نوازتا ہے، اللہ تعالیٰ لطف و کرم کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جب انسان مومن مسلمان اپنے رب کی طرف رجوع کرتا ہے تو اللہ پاک اس کی غلطیوں کو، اس کے گناہوں کو، اس کے قصور کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں۔ تو آتے ہیں مشقی سوالات کی طرف۔ تو ہمارے پاس بک میں مشقی سوالات میں سے صفحہ نمبر 64 پہ صفحہ نمبر 64 پہ ہے، 64 پہ مشقی سوالات نمبر 1 درج ذیل سوالات کے تفصیلی جواب دیں۔ نمبر 1 احسان کے معنی و مفہوم تحریر کریں۔ احسان کے معنی و مفہوم، احسان کے معنی و مفہوم تحریر کریں۔ تو ہم نے نمبر 1 ذکر کیا احسان کا لغوی معنی، دوسرے نمبر پہ ہم نے ذکر کیا احسان کا اصطلاحی مفہوم۔ دوسرا سوال ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں احسان کی اہمیت بیان کریں۔ تو ہم نے 5ویں اور 6 پوائنٹ پہ، 5ویں نمبر پہ اور 6 نمبر پہ ذکر کیا احسان قرآن کی روشنی میں، اور 6 نمبر پہ ہم نے ذکر کیا احسان حدیث کی روشنی میں۔ اسی طرح ہمارے پاس 4 سوال ہے کن کن لوگوں کے ساتھ احسان کرنا چاہیے؟ کن کن لوگوں کے ساتھ احسان کرنا چاہیے؟ تو ہمیں احسان غریبوں، مسکینوں، یتیموں اور اسی طرح ضرورت مند اور حاجت مندوں کے ساتھ ہمیں احسان کرنا چاہیے۔ مشقی سوالات بھی حل ہو گئے، تو آپ کا یہ سبق آج کا مکمل ہوا۔ اب آتے ہیں ہوم ورک کی طرف۔ آپ نے ہوم ورک اس سبق کو، اس ٹاپک کو اچھے سے ذہن نشین کرنا ہے۔ ذہن نشین کرنے کے بعد پریکٹس نوٹ کے اوپر آپ نے خوبصورت کر کے، اچھا کر کے آپ نے اسی طرح پوائنٹس کی صورت میں ہیڈنگ دے کر، حاشیہ وغیرہ لگا کر خوبصورت کر کے آپ نے اس ہوم ورک کو لکھنا ہے۔ لکھنے کے بعد آپ نے پکچر بنا کے مجھے سینڈ کرنی ہے۔ والسلام، جزاک اللہ احسن الجزا۔